السلام علیکم، میرا نام انتخاب عالم سوری ہے اور میں ابھی جو الیکشن 8 فروری کو ہوئے ہیں اس میں چیف پولنگ ایجنٹ تھا 248 میں بابر خان وہاں کے کینڈیڈیٹ تھے اور ان کے میں چیف پولنگ ایجنٹ تھا ترازو نشان پر. کیونکہ میں نے پورے دن سرگرمیاں کی دیکھے معاملات، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پولنگ کے آخر میں بھی تمام کئی اسٹیشنز پہ میرا جانا ہوا اور وہاں کی کاؤنٹنگ میں بھی شریک رہا. مجھے بڑی حیرت ہے، میں سچی بتاؤں کہ یہ 248 فیڈرل بی ایریا وغیرہ پہ مشتمل ہے اور کچھ حصہ لیاقت آباد کا بھی آتا ہے سمجھے. لیکن حیرت کی بات یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ہر جگہ چند ووٹ ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پہ جہاں ان کی فیملی رہتی ہے بلاک 10 میں، یعنی جس میں فیصل سبزواری ہے اور رؤوف جو ہے وہ ہے، یہ ان کی بھی جو ہے ان کے بھی فیملی کے جہاں پہ تھی وہاں بھی شاید فیملی کے بھی ووٹ پورے نہیں پڑے. یعنی اگر 100-150 ووٹ پڑ رہے تھے جس میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ووٹ تھے، پی ٹی آئی کو ووٹ زیادہ ملے وہاں پر اور اس سے کچھ قریب جو ہے جماعت اسلامی کو ملے، لیکن ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا. تقریباً بہت ہی کم 5-10 ووٹ مشکل سے ملتے تھے ہر بوتھ میں. ان کے 2-4-5-10 اس سے زیادہ ووٹ نہیں تھے. یہی کیفیت سب جگہ ہی تقریباً تھی. ان کی ووٹ کے 5% سے آس پاس ہی تھے. لیکن جب رزلٹ آنے شروع ہوئے، اچھا اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ انٹرنیٹ کہ ہر الیکشن میں یہ کارروائی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں. دھاندلی کے نئے نئے طریقہ کار اختیار ہوتے ہیں. پہلے کبھی ٹھپے لگا کرتے تھے اس طرح کے، مطلب پورے پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ ہو جایا کرتا تھا اور جو مرضی ہوتی چلتے تھے. اس کے بعد پھر آروز کا بکنا کا سلسلہ چلتا رہا یا پریسائڈنگ آفیسرز کا سلسلہ چلتا رہا بکنے کا. یہ بھی ایک معروف بات رہی ہے. پچھلے الیکشن میں 2018 میں جناب کیا ہوا کہ 45 فارم نہیں دیے گئے اور بے دخل کر دیا گیا اور اپنے مرضی کے نتائج نکال دیے گئے. اس دفعہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیے گئے. یہ غلط کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی وجہ سے انٹرنیٹ بند کیے گئے. سیکیورٹی کی وجہ سے انٹرنیٹ نہیں بند کیے گئے، خالصتاً یہ دھاندلی کے لیے بند کیے گئے تھے. اور کراچی میں تو خاص طور پر نشانہ اس لیے بنایا، حالانکہ شہری آبادی بھائی یہ کوئی دیہات نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی اتنی سہولیات کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر ایک دن بعد 24 گھنٹے بعد 20 گھنٹے بعد جو ہے رزلٹ دینا شروع ہوئے. واٹ از دس تھنگ ریئلی؟ یہ تو تھا ہی اسی لیے انٹرنیٹ کو بند کرنا کہ جو ہے وہ رزلٹ نہ پہنچ سکے فوری طور پہ اور کوئی نہ کوئی گھبرا بدل. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آروز تک رہنسائی ہوتی تھی اور دفاتر جہاں 45 فارم پہنچائے جاتے تھے وہاں پہ رسائی ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی. لیکن حیرت کی بات یہ کہ وہاں پہ رینجر سے پولیس سے پورا گھیراؤ کر لیا اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں. یہ کھلی دھاندلی ہے، یہ کھلی دھاندلی ہے، کھلی فیور کیا گیا ہے. یہ پورے ملک میں تقریباً ہوا ہے اور کراچی میں تو میں خود گواہ ہوں. کراچی میں جو ہے بہت اچھی صورتحال تھی جماعت اسلامی کی اور حافظ نعیم الرحمان کی، اور بلا شبہ ایک نفرت جس کا اظہار پبلک نے کیا ہے اور ایم کیو ایم وہ اپنا پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے اور آزاد ووٹر جو آئے، وہ دراصل ایک نفرت کا اظہار ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور ان کے جو کچھ زیادتی چلتی رہی ہے ان کے اوپر، یہ ظاہر ہے پبلک نے پورے ملک میں ایک نفرت کا اظہار کیا ہے. ایک اس پہ احتجاج، خاموش احتجاج ہے جو کیا گیا ہے. اس وجہ سے کراچی میں بہت بڑی تعداد میں ووٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ملے اور جماعت اسلامی کو ملے. انہی کے علاوہ کوئی نہیں جیتنا تھا. چند سیٹس ملنی تھی تو پیپلز پارٹی کو ملنی تھی، ایک آدھ سیٹ کسی اور کچھ چھوٹے گروپ کو مل جاتی. لیکن یہ ایک دم سے 17 سیٹیں جتوا دینا یہ پوری دھاندلی ہے، بلکہ بہت بڑا ڈاکہ ہے عوام کے ساتھ. اور یہ جو ہے ایک ایسی چیز پیدا ہوئی ہے جس میں حیران ہی نہیں بلکہ لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے جو ہے کرتا دھرتا. الیکشن کمیشن بکا ہوا ہے. الیکشن کمیشن یہ کیوں ان کی زبان نہیں ہلتی؟ تو یہ بیسیکلی بہت بڑا ایک فراڈ کیا گیا ہے اور یہ اربوں خربوں ڈالر کا فراڈ نہیں ہے، اس سے بڑا فراڈ ہے. یعنی یہ جو ہے، اور یہ وہ لوگ جن کو جتوایا ہے یہ تو ماسٹر ہے خرید و فروخت میں. انہوں نے یہ ضمیر فروش ہے بیسیکلی. متحدہ قومی موومنٹ
दरअसल ज़मीर फरोश है, एम क्यों बराए फरोश, ये बराए फ़रोख्त ये तो है ही ना। इन्होंने अपने पहले भी सेंटर्स बेचे, इन्होंने अपने सीटें बेची, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हैं और अपने मफादात की सारी जंग लड़ी इन्होंने। पब्लिक के लिए, कराची के लिए कुछ नहीं किया और ना करेंगे ये। इन्होंने सिर्फ अपने घर बंगले बनाने हैं, इन्होंने दौलत कमानी है, इन्होंने सौदे करने हैं और ये सारा खेल। तो अफसोस इस बात का हुआ, सच्ची बात ये है कि शायद कोई और होता तो अफसोस नहीं होता, लेकिन अफसोस इस बात की है दुश्मन पाकिस्तान, दुश्मन दीन, दुश्मन कराची को जितवाया गया, जो कि हमेशा सौदा करते हैं और अभी भी सौदा करेंगे। और देखिए ना किस कॉन्फिडेंस से वो कहते थे 18 सीटें, अभी काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई 18 सीटें। इनको सेटिंग थी, वरना ये बाइकआउट कर देते। ये सियासी मौती, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ये इनकी वर्थ है ही नहीं, ये इनको वोट नहीं मिलेंगे और ये बाइकआउट कर देंगे। या फिर जिस तरह आपने देखा कि इनको सेटिंग करके दी कि भाई तुम्हें जो है ना वोट मिलेंगे और वो वोट मिलेंगे आपको, यानी ये कि वो जो है वो 18 वोट के उनको गारंटी दी गई, तभी तो खड़े रहे इत्मीनान से। ना इन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलाई, ना खर्चा किया, बैठे बैठाए फ्री फंड के इनको। तो ये अफसोस की मकाम है कि कराची के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। कराची के नौजवान जिस तरह इस वक्त और आम पब्लिक जिस तरह उनके साथ उनका इस्तेहकाम, उनके उनके साथ उनके उनके हुकूक पे डाका डाला है, उनको मजरूह किया जा रहा है, उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। और हाफिज़ नईम रहमानी है जो कि ज़बरदस्त अंदाज में उसके लिए फ़ाइट करते हैं और एड्रेस करते हैं उस चीज़ को। और जमात इस्लामी जो है फ़ौरन इस मामले में और इस पे काम कर रही है। तो मैं एतराज़ करता हूँ जमात इस्लामी के लिए भी, की तरफ से भी, और PTI के भी जो उनके साथ भी ज़्यादती हुई है। तो ये ज़्यादती का इज़ाला होना चाहिए और इस नाइंसाफ़ी का खात्मा होना चाहिए, वरना इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।